تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. چلیں تو کل کی آیت شاید آپ لوگ کریں، تو کل کے اس میں جو ہے کچھ ایک دو باتیں بتانے کی تھی جو رہ گئی تھی. آیت نمبر یہ آیت الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. دیکھا نظر آئی آپ کو آیت؟ دوبارہ بتائیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے گویا کہ ان کو شیطان نے چھو لیا ہو، خبتی کی طرح. تو اب یہاں پر ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ مدہوشی کی حالت میں یا جیسے پاگل پن کی کیفیت میں. تو اب یہاں پر قرآن نے صاف طور پر کہا ہے ایسے کھڑیں گے، یعنی ان کا خبتی پن ایسا ہوگا جیسے کہ شیطان نے چھو گیا ہو. تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان یا جنات ہو یا انسان ہو، ذہنی طور پر اگر کسی کو پریشان کر دے یا دباؤ ڈال دے تو اس کی وہ خبتی بن جاتا ہے، وہ اس کے اندر ایک پاگل پن کی کیفیت آ جاتی ہے. یہ ایک بات ثابت ہو رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان ویطان کچھ نہیں ہوتا، جنات بنات کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کچھ نہیں ہوتا کہ اس کی رد ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ ہوتا ہے، عقلوں میں فطور آتا ہے اور ذہنی طور پر وہ انسان پریشان سا اور پراگندگی کی حالت میں گرفتار ہوتا ہے. یہ ایک بات غور طلب ہے. یہاں پر آ رہی ہے سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں؟ جی. اور اگر پوری طرح سے اگر پاگل بنا کر کھڑا دیا گیا ہوتا قیامت کے میدان میں تو پھر اس کو احساسات نہیں ہوتے. اب یہاں پر عذاب کی زیادتی کے لیے اس کی ذلت کی زیادتی کے لیے اس کو خبتی بنایا جا رہا ہے، جیسے کہ شیطان نے اس کو چھویا ہو. یہاں پر اس کو خبتی بنانے کا مقصد کیا ہے کہ عذاب میں زیادتی ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، ذلت میں مبتلا ہو اور وہ پورا ادراک کر سکتا ہو. اگر انسان پاگل ہو، پورے طور سے پاگل ہو کر ہے، پاگل انسان کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو وہ خود ادراک نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یا بے ہوشی کی حالت میں اگر کھڑا کیا جائے تو پھر وہ انسان تبھی بھی وہ ادراک نہیں کر سکتا کہ اس پر کیا آفت گزر رہی ہے، لوگ اس کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں یا اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے. بے ہوش انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو یہاں پر اس کی تکلیف کو زائل نہیں کیا جا رہا، اس کے ادراک کو ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے ادراک کو بڑھایا جا رہا ہے. کہ بظاہر شیطان جنات کے قبضے میں لیا ہوا انسان بظاہر دکھنے میں صحیح سالم نظر آتا رہتا ہے، اس کے ارد گرد کوئی نظر نہیں آتے، مگر وہ اندرونی طور پر پریشان رہتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کے ذہن کو وہ اپنے قابو میں کر لینے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی چیزیں بھی دیکھتا رہتا ہے، ہیبت میں گرفتار رہتا ہے، یعنی دماغی طور پر وہ پریشان رہتا ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ اذیت میں مبتلا رہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سود کھانے والا جب وہ سود لے رہا تھا تو اس نے سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر رحم کیے بغیر، اس پر ترس کھائے بغیر وہ بس لوٹتا رہا. اس نے سامنے والے کی بالکل پرواہ نہیں کی، سامنے والے کی دل اور دماغ کی پرواہ نہیں کی، اس طریقے سے اس کی ظاہری تکلیف کی پرواہ نہیں کی. تو آج اللہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اذیت، ہر طرح سے اذیت دینا چاہتے ہیں، ذہنی طور پر بھی،
جسمانی طور پر بھی اور ذلت بھی دینا چاہتے ہیں. وجہ یہ کہ اس نے دنیا میں بالکل رحم نہیں کیا تھا اور کسی کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھایا تھا. یہ وجہ یہ ہے اس حال میں اٹھانے کی. اور اس کی وعیدیں سود کے کھانے کی وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اس کی برائی. اسی طریقے سے اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. مسلمانوں سے فرمایا کہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں یا اس کی مخصوص صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا. 2 باتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں ہو یا اس کی مخصوص صفات میں ہو. عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، جیسے چاند و سورج کی ہو، آگ کی ہو، ستاروں کی ہو، یا اوزار کی ہو، یا پتھر کی ہو، یا کسی کی بھی ہو. عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ کی بات کریں گے. یا تو پھر مخصوص صفات جیسے اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، عطا کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، کاموں کے بنانے والے ہیں، دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس میں کسی اور کو شریک کرنا. کہ ہماری پروٹیکشن ہمارے مردوں سے ہوتی ہے، ہمارا پروٹیکشن ہمارے گھروں سے ہوتی ہے، ہماری عزتیں ہماری کرسیوں سے ہوتی ہے، یا ہماری قابلیت اور صلاحیت اور ہمارے مال اور جمال سے ہوتی ہے، ہمارے کام ہماری کمائیوں سے ہوتا ہے، یا ہمارے فلانوں سے ہوتا ہے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے پہلی بات ہے. دوسرا جادو کرنا، کسی کے حق میں جادو کرنا. تیسرا کسی شخص کو ناحق قتل کرنا. چوتھا سود کھانا. پانچواں یتیم کا مال کھانا. اور چھٹا جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا. ساتویں کسی پاک دامن عورت پر تہمت باندھنا. یہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود لینے والے پر بھی لعنت ہے، سود دینے والے پر بھی لعنت ہے، اور جو درمیان میں اس کا گواہ بنتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. یعنی گناہ میں سب برابر ہیں، کسی کو گناہ کم یا کسی کو گناہ زیادہ نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے اللہ کے وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. 4 آدمی ایسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے، اور جنت کی نعمتیں چکھنے بھی نہیں دے گا. وہ کیا ہیں؟ وہ 4 کون ہیں؟ ایک تو شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور چوتھا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا. 4 شخص ہیں. پھر سے بتائیے گا تو 4 شخص کے بارے میں نہیں سنی. پہلا شراب پینے کا عادی، شراب پیتا ہو. دوسرا سود کھانے والا. تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا. اب یہاں پر یتیم کے مال کے تعلق سے ناحق کا لفظ لایا گیا اس لیے کہ یتیم کا مال صرف کھانے والا اگر بول دیا جاتا، ناحق کا لفظ نہیں لایا ہوتا، تو پھر کسی یتیم کی پرورش کرنا، پھر اس کے مال کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا. جیسے ہم نے پچھلے پڑھ چکا ہے کہ کب کھا سکتے ہیں یتیم کا مال. ہم نے پڑھا ہے نا؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کوئی دہرا سکتے ہیں کہ یتیم کے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی لیونگ بھی اور آپ کو کسی یتیم کی کفالت بھی دے دی جائے تو آپ بس اتنا کھا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ بمشکل پوری ہو، اور اس میں اس یتیم کا بھی جو ہے نا وہ اچھے سے گزارا ہو جائے. بس اس سے زیادہ آپ کو خرچ کی جا سکتی ہیں. یعنی آپ اجرت کے طور پر، اس کے پروٹیکشن کے طور پر، آپ اجرت کے طور پر اس کے طور پر لے سکتے ہیں. پھر ایک اور
اگر یتیم کے پاس کوئی ایسا مال ہے جس کو اٹھا کر رکھ دینے سے کیا ہوگا، وہ خراب ہو جائے گا، ایسی صورت میں اپنے مال میں ملا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر اپنے مال سے اس کی ادائیگی ہوتی رہے گی اس کا حساب رکھ کر، ہے نا۔ اگر یتیم کے مال میں کھجوریں آ گئیں، اب اس کھجوروں کو اٹھا کر رکھ دیا کہ وہ یتیم کے ہیں، اب وہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے نا سڑ جائے، خراب ہو جائے، پھل ہے یا اناج ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جو سڑ گل جانے والی ہو، تو اس کو جو ہے اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو استعمال کر لیں یا اس کی بکری کر لیں، پھر وہ رقم اس کے کھاتے میں رکھ دیں، یا تو پھر اس کو استعمال کر لیں، پھر اپنے پھل میں سے، اپنے اس میں سے اس کو کھلاتا رہیں اس کے بدل میں۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے یتیم کے مال میں جب بات آ رہی ہے تو ناحق کھانے والا لفظ بڑھا دیا گیا ہے، اور چوتھا اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی جو سود کا 1 روپیہ بھی اگر کھاتا ہے، وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، 36 ٹائمز بدکاری کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے اس کا 1 روپیہ سود کا کھانے پر۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو گوشت حرام مال سے پلتا ہے، ہمارے جسم کا کوئی حصہ حرام وہ مال سے پلتا ہے، حرام مال سے، چاہے وہ سود کی شکل میں حرام ہو یا ذبیحہ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہو، کسی بھی وجہ سے حرام ہو، کوئی بھی چیز حرام پیٹ میں اگر جائے اور اس سے کوئی گوشت کا جسم کا حصہ پلے، تو پھر اس کے لیے آگ ہی مستحق ہے، وہ آگ میں ہی جلنے کے قابل ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، یعنی کسی کی عزت کا نیلام کرنا یا عزت کا اچھالنا، وہ سود سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ پھل کو قابل استعمال ہونے سے پہلے فروخت کیا جائے۔ جن کے باغات ہیں ان کے بارے میں یہ بات زیادہ قابل غور ہے کہ پھل جب لگتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پھل ہوں یا ابھی پختے بھی نہیں ہوئے ہوں یا کونلے ہوں یا پھول ہی لگے ہوں یا ابھی پکنے کے قابل نہ ہوئے ہوں، ان کو وقت سے پہلے مطلب بیچ دینا، یہ کیا ہے، گناہ کا ذریعہ ہے، منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ وہ ان کی قیمت لگ جائے، پھر بعد میں وہ سڑ جائے یا جانور اس کو برباد کر دے یا بارش وغیرہ سے وہ خراب ہو جائے فصل، تو پھر فصل جس نے خریدی تھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات جائز نہیں کہ کوئی ایک طرفہ زیادہ نقصان کا حامل ہو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں بدکاری اور سود کا کاروبار پھیل جاتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ چلے اب تو سود کا تو ہو گیا، اب سود کو ختم کرنے کے بعد بچا کیا؟ جب سود ختم ہو گیا تو بچا کیا؟ کیا بچ جاتا ہے؟ سود ختم ہو گیا جی، سود تو ختم ہو گیا، ہاں، آپ کا اپنی اصل اماؤنٹ بچ جاتی ہے، اصل اماؤنٹ بچ جاتی ہے جو قرض کہلائے گی، قرض والی اماؤنٹ بچ جاتی ہے۔ اچھا میرا ایک سوال تھا، جی، کل بھی میں نے پوچھا تھا، شاید آواز نہیں جا رہی تھی نیٹ کی وجہ سے، سوری قرض دے دیا، جی ٹھیک ہے، کیا؟ آپ نے کسی کو قرض دے دیا، ہاں، اور 10 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے، اب اس نے آپ کو وہ واپس کرنے ہیں، لیکن وہ واپس کرے گا 15 سال میں، ٹھیک ہے، وہ اپنا آرام سے کر رہا ہے، اب اس 15 لاکھ پہ جو زکوٰۃ تھی اس کا کیا حکم ہے؟ تو جب وہ رقم آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جتنی پہنچ رہی ہے اتنی
ادا کرتے جائیں یا جب وہ پہنچے گی پوری جگہ نہیں، جتنی آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس کی ادا کرتے جائیں، کہ موت کا کیا بھروسہ ہے. صحیح ہے جزاک اللہ. چلیں، تو اب بچتا ہے قرض. تو قرض کی دینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا دینے کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ کسی کی مدد ہو جائے، کسی پرسان حال کی، محتاج کی، تو اس وجہ سے جو ہے قرض دینے کی تعلیم دی گئی. مگر ساتھ ہی ساتھ قرض کی مذمت بھی بیان کر دی گئی، کہ قرض جو ہے یہ محبتوں کی قینچی ہے، آپس کے رشتوں کو خراب کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی موت ہوتی، کسی کا جنازہ تیار ہوتا، تو پہلے یہ پوچھ لیتے. اسٹاپ ویئرنگ پینٹس which are below your tuxna. مائک آف کر دیں گے. میں تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر لیتے کہ اس کے ذمے کوئی قرض ہے. تو قرض اگر ہوتا تو جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، کسی اور سے پڑھوانے لگواتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے. اگر کوئی صحابی آگے بڑھ کر یوں کہتے کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرض کی ادائیگی کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ یہ ایک ذمے اس کا کسی کا ایک حق ہے. وہ تو حق جو ہے کسی کا رہ گیا ہو کسی کے ذمے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنازے کی نماز بھی اس کی پڑھی نہیں جائے گی. یعنی اتنی بدترین بات ہے، اتنی بری بات ہے. یعنی حقوق پامال ہو رہے ہیں. حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، اگر چاہیں تو معاف کر دیں گے. مگر حقوق العباد میں اگر کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں بالکل معافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. اسی طریقے سے یہاں تک کہ جانوروں کو بھی معافی نہیں ہے، کہ کل قیامت کے دن ان کو سارے جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، سارے چرند پرند کو، سارے جانوروں کو. پھر ایک دوسرے پر اگر کسی نے ظلم کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، تو ان کو ایک دوسرے کا بدلہ دلوایا جائے گا، آپس میں پھر وہ ایک دوسرے کا بدلہ لیں گے. پھر اللہ رب العالمین ان کو مٹی بنا دیں گے. یعنی حالانکہ ان کو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے پاس حقوق العباد کی اتنی قدر ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرض لینے کے بعد قرض کا واپس ادا کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اس کو نظر انداز کرنا یا اس میں کوتاہی کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی بہت زیادہ پکڑ ہے. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین ان احکامات کو بیان کر رہے ہیں کہ قرض اگر لینا ہو تو کیسے لینا ہے، اس کے کیا قانون ہیں، کیا قاعدے ہیں، اس کو بیان کرنے کو جا رہے ہیں اللہ رب العالمین. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ایک میعاد تک، ایک وقت مقررہ تک، یعنی 1 مہینے کے بعد لوٹائیں گے یا 1 سال بعد لوٹائیں گے یا جو بھی ہو، تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لو. رقم کتنی دے رہے ہیں اور کب لوٹانا ہے، یعنی اس کو لکھ لیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے دونوں کے آپس کے درمیان کے معاملات کو انصاف کے ساتھ لکھے. یعنی اگر خود نہیں لکھ سکتے ہیں، ایک درمیان میں ایک کاتب کو رکھا جائے گا، کسی لکھنے والے کو بلا کر اس سے لکھوایا جائے گا، اور دونوں کے درمیان، یعنی قرض دینے والا اور قرض لینے والے کے درمیان جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، رقم کتنی دی جا رہی ہے، کتنی تاریخ میں دی جا رہی ہے، اور واپسی کب ہوگی، کس شکل میں ہوگی، کیا ہوگی، اس کی تفصیل باقاعدہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے. یعنی نہ لکھنے میں زیادتی کرے نہ کمی کرے، کسی معاملے کی ہیرا پھیری کرنے کا اس کو حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے،
بینکم کاتبن، تمہارے درمیان لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ کہ ہو فلیکتب. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور ان کاتب کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، جیسے کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھلایا ہے. یعنی اس کو لکھنا سکھلایا، اس کو پڑھنا سکھلایا، اس کو قلم چلانا سکھلایا، اور اس کو انصاف سے لکھنے کی تعلیم دی. تو اللہ نے جیسے اس کو لکھنا سکھلایا ہے، اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. یعنی میں کسی دو کے درمیان میں کیوں لکھوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں درمیان میں نہیں پڑھوں گا معاملات میں، نہیں، یہ بات نہیں ہے. بلکہ وہ انکار نہ کرے. اگر اس کو لکھنے، کسی کو لکھنے کو بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ بغیر انکار کرے جا کر لکھے، جیسے اللہ نے اس کو لکھنا سکھلایا ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور جس کے ذمے حق ہے وہ لکھوائے، جس کے ذمے حق ہے وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ اور ڈرتے رہے، ڈرے اپنے رب سے، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اللہ سے ڈرے. یتق اللہ، اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، جو اس کا رزاق ہے نہیں کہا، جو شدید العقاب ہے نہیں کہا، جو عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے وہ نہیں کہا. یعنی یہاں پر موضوع کس بات کی چل رہی ہے؟ پیسوں کے معاملات کی چل رہی ہے. تو یہاں پر انصاف والی صفت لا سکتے تھے، یہاں پر رزق دینے والی صفت لا سکتے تھے، سخت پکڑ کرنے والی صفت لا سکتے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے اس صفت کو لایا جو رب کہلاتی ہے. وجہ کیا ہوگی؟ اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. اس کی وجہ کیا ہوگی بتا سکتے کوئی؟ صرف میں ہی بولتی جاؤں تو کیسے ہوگا، تھوڑا آپ بھی بولے نا. کیونکہ وہ سب کو پالنے، ہاں پالنے والا. اب وہ محبت اور شفقت آ جاتی ہے نا اس کے اندر ہمارے لیے. جی، رب العالمین، جیسے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا، رب کی صفت یوز کی انہوں نے، اس لیے کہ وہاں وہ کریمی اور وہ جو پالنے کی صفت اور شفقت اور ہے اس کو وہ امپلائی کر رہے تھے. اسی طرح یہاں پہ رب کا مطلب ہے اس کا رب. تو وجہ کیا ہے؟ ایک تو ڈرنے کی بات کر رہے ہیں، پھر جو ہے شفقت اور ممتا کو داخل کر رہے ہیں. میچ ہو رہا ہے کیا؟ رب اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ہر ضرورت وہ پوری کرتا ہے ہر وقت میں. جی، نہیں، آپ کے مختلف طور سے آپ بتا رہے ہیں، صحیح ہے، مگر یہاں پر وجہ کیا ہوگی؟ ایک تو ڈرنے کی بات بولی جا رہی ہے، پھر ممتا کو، شفقت کو، یہ اس صفت کو لایا جا رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرے جیسی بیہیویئر ہو رہا، بچوں کو ڈراؤ پھر اس کے بعد جیسے لاڑ سے بھی بولو. میں بھی یہی سوچ رہی تھی، واللہ یہی سوچ رہی تھی. جی، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے ناراضگی سے ڈرا رہے ہیں. ہم ایک ہوتا ہے ہیبت، خوف دلانا، ڈرانا، غصے کا، غضب کا ڈر بتانا. ایک ہوتا ہے دل پر چوٹ آنے کا ڈر لگانا، کہ ناراض ہو جائیں گے، دل دکھ جائے گا. تو کس میں زیادہ شدت کس میں ہوتی ہے؟ ناراضگی میں. تو اللہ رب العالمین ناراضگی کا احساس دلوا رہے ہیں کہ دیکھیں میں ناراض ہو جاؤں گا، میں تمہارا رب ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ ممتا رکھنے والا ہوں. تمہاری مائیں، تمہارے باپ کیا محبت کریں گے، میں تو بے وجہ محبت کرنے والا ہوں. ہم ہماری اولادوں سے ضرور محبت کرتے ہیں، مگر ہماری محبت کس وجہ پر ہے، کس بنیاد پر؟ ذرا غور کر کے ہم نے کبھی دیکھا؟ کبھی کوئی ماں مجھے یہاں پر کہہ سکتی ہے کہ ہم ہماری اولاد سے کیوں محبت کرتے ہیں؟
جی مرنے کے بعد کچھ تو پڑھ کے بتائیے اور اس وجہ سے پالتے ہیں جی چھوٹا سے، ہم اس کو پالتے ہیں چھوٹا سے اور بس کچھ بڑا کرتے ہیں۔ نہیں مطلب بدلے میں کچھ چاہتے ہیں نا ہم کہ وہ ہماری مانے، وہ ہماری عزت کریں، وہ کل کے دن ہماری دیکھ بھال کرے، ہماری قدر کرے، ہماری عزت کرے۔ اگر بچہ یہ سب کچھ نہ کرے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دل سے اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے حق میں تو مر چکا ہے، کہتے نہیں کہتے ہے نا؟ کیفیتیں دل میں آتی ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں، دلوں میں سخت نفرت آ جاتی ہے، مگر اللہ رب العالمین کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ تو اپنے گناہوں میں لت پت بندوں کو کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ کتنی مامتا اس میں ٹپک رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے نا، کیا پڑھ کر آئے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ میرے بندے، جب بھی اللہ رب العالمین نے بندوں کا ذکر کیا تو یا عبادی اس طریقے سے خطاب کیا ہے۔ اور کن بندوں کو خطاب کر رہے ہیں؟ عام بندوں کو جو گنہگار ہیں۔ جب احکامات کی بات آتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، جب محبت اور مامتا کی بات آتی ہے، اپنے سے قریب کرنے کی بات آتی ہے، گناہوں کے معاف کرنے کی بات آتی ہے، تو یا عبادی کہنے پر اتر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے یہاں پر ناراضگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس میں سے کچھ گھٹائے نہیں، یعنی لکھنے میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور جس شخص کے ذمے حق ہے، سفیہًا او ضعیفًا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا یعنی بیوقوف ہو یا کمزور ہو یا استطاعت نہیں رکھتا ہو لکھنے کی تو چاہیے کہ فلیملل ولیہ چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی، وہ آگے بڑھ کر لکھوائے، بالعدل انصاف کے ساتھ، یعنی کمی زیادتی کیے بغیر وہ لکھوائے۔ یعنی بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، زبان نہیں جانتا، بولی نہیں جانتے، مگر معاملات ہوتے رہتے ہیں، معاملات چلتے ہیں، تو کیا کرے؟ جو درمیان میں جو ٹرانسلیٹر ہے وہ، یعنی جو بھی ولی بنا ہوا ہے، جو اسے گائیڈ کر رہا ہے، وہ یا تو پھر کوئی بچہ نابالغ ہے اور اس کے مال سے قرض دیا جا رہا ہے، تو پھر اس وقت اس کے ولیوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے ولی کی نگرانی میں وہ قرض دے گا، اور ولیوں کو چاہیے کہ یہ بچے کے نابالغ ہونے کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس کے ولی جو ہے آگے بڑھ کر اس کو لکھوائیں انصاف کے ساتھ، یعنی لکھوانا، رقم کتنی دی جا رہی ہے، کس کو دی جا رہی ہے، کس مدت میں واپس کی جائے گی، یہ باتوں کا لکھنا ضروری ہے ہر طریقے پر۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ صرف لکھنے پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنائیں، شہیدین دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ تمہارے مردوں میں سے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو لکھنا ہے، دوسرا دو گواہ کا موجود ہونا لازمی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ تو دو عورتیں، ایک مرد ہو دو عورتیں ہوں، یعنی ایک مرد جو غیر حاضر ہے، دو مردوں کے بجائے ایک ہی مرد ہے اور ایک مرد موجود نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ دو مرد لے آئیں، کیونکہ جو مردوں کو لانا ہے گواہ کے لیے وہ دیندار ہوں اور وہ مخلص ہوں، انصاف پسند ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، سمجھدار ہوں، تو اگر ایسے مرد موجود نہ ہوں، مل نہیں رہے، تو پھر دو عورتیں ایسی صفات کی لا سکتے ہیں، ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں۔
تو ممن ترضون جو تمہیں پسند ہو، من الشہدائی گواہی کے لیے، گواہی سے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، دو عورتیں کس لیے کہی جا رہی ہیں کہ اگر ایک بھول جائیں تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اگر ایک سے کچھ کمی بیشی ہو جائے گواہ کے دینے میں، اب گواہ بن لے انسان، گواہ بن تو جائے گا، مگر 1 سال بعد 2 سال بعد یا 10 سال بعد اگر گواہی کی ضرورت پڑے، کچھ معاملات بگڑنے لگیں اور گواہ کی ضرورت پڑے تو وہ گواہ برابر معاملے کو یاد رکھتے ہوئے آ کر بیان کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عورتیں اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بھول جائیں، تو اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اس کے لیے 2 گواہ عورتوں میں سے اور 1 گواہ مرد میں سے ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جب اس کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا، انکار نہیں کہ میں نہیں آؤں گی، نہیں، بلکہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرض کے دینے میں مدت کو مقرر کرنا، جس کی مدت مقرر کی جا رہی ہے اس کا لکھنا ضروری ہے، چاہے وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ولا تسأموا، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے لکھنا ہے، ان تکتبوہ کہ اس کا لکھنا ضروری ہے، صغیراً او کبیراً چاہے وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، الی اجلی یعنی وقت مقررہ کے ساتھ۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے حق میں زیادہ انصاف والی بات ہے، اس میں انصاف ہے، معاملات کے خراب ہونے کا اس میں خدشہ نہیں ہے، تمہارے حق میں یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو بھی قائم رکھنے کے لیے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ، یعنی یہ زیادہ قریب ہے کہ کوئی انسان اس سے شک میں نہ پڑ جائے، مگر یہ کہ ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اگر تجارت کی بات ہو رہی ہے، قرض کی نہیں بلکہ تجارت کی بات ہو رہی ہو، کوئی چیز خریدی جا رہی ہو، پیسے دے رہے ہیں اور چیز لے رہے ہیں، یعنی کوئی تجارت کی بات ہو رہی ہو تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم جو ہے اس کو نہ لکھو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تجارت کے معاملات میں نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بغیر لکھے تجارت کر سکتے ہیں، تجارت کے معاملات بغیر لکھے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، چیز دی، پیسے لے لیے، بات ختم ہو گئی، وہاں پر کوئی چیز رہتی نہیں ہے، معاملات باقی لمبے طور پر رہتے نہیں ہیں، مگر قرض کے دینے اور لینے میں معاملات رہتے ہیں، ایک مدت تک کے لیے چلتے ہیں، تو اب اس کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر لکھنے کی تعلیم دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ گواہوں کی بھی تعلیم دی گئی، مگر تجارت کے معاملے میں شدت نہیں بیان کی گئی کہ لکھنا ہے، نہ بھی لکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، مگر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، گواہ مقرر کیا جائیں گے جب تم نے خرید و فروخت کی ہو، گواہوں کا ہونا اچھا ہے، گواہ ہونے چاہیے تجارت میں، لکھنے کی ضرورت نہیں، نہ لکھے تو گناہ نہیں، مگر گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، گواہ ہونا چاہیے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور تکلیف نہیں دی جائے نہ ہی لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ بننے والے کو، کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ان کو مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا، لکھنے والوں کو بھی اور گواہ بننے والوں کو بھی۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر ایسا کیا یعنی لکھنے والوں کو تکلیف دی یا گواہ کو تکلیف دی کسی قسم کی، تو ایسا کیا تو بے شک وہ گناہ کھلم کھلا اس نے نافرمانی کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلا رہا ہے، تمہیں تعلیم دے رہا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
آگے ترجمہ سمجھ آ گئے؟ جی باجی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باجی ادھر ابھی تو یہ فرض ہو گیا نا، اللہ نے بولا تو قرض دینے میں جو فرض ہے لکھنا ہے بالکل فرض ہے. تو کسی نے نہیں کرے تو یہ فرض ترک کی گناہ ہوگی نا؟ ضرور گناہ ہوگا. آ رہا ہے ابھی میں بتاؤں گی. تو یہ جو لکھنے کا جو سلسلہ ہے، لکھنے والی جو بات ہے نا، یہ کب سے چل رہی ہے؟ یہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کیا ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا. جیسے یہ ہاتھ پھیرا تو قیامت تک آنے والی روحیں پیدا ہو گئیں، روحیں نکلیں. تو پھر جو ہے آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولادوں کو دیکھا، جب نظر ڈالا تو ایک روح بہت زیادہ تر و تازہ چہرے والی اور ایک نورانی شکل والی دیکھی. تر و تازہ چہرہ اور شکل نورانی. تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میرے اس بیٹے کی عمر کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے. تو آدم علیہ السلام کو شفقت ابھری تو ہمارے شفقت نے کہا کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں بڑھاتا. اگر تم چاہو تو تمہاری عمر میں سے کچھ دینے کو کہو تو میں دے دوں. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دے. آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی. تو اب 40 سال انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیے. تو اللہ رب العالمین نے فوراً اس کو لکھ دیا اور 2 فرشتوں کو گواہ بنا دیا. پھر اس کے بعد معاملہ ختم ہو چکا. اب آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، پھر ان کی زندگی چلتی رہی. جب ملک الموت ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو بس اتنا ہی جیا ہے، میرے ابھی 40 سال باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ نہیں، تمہارے بیٹے داؤد کو دے چکے ہو. تو آدم علیہ السلام انکار کرنے لگے، میں نے کب دیا؟ مجھے تو بالکل پتہ نہیں، میں نے نہیں دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس لکھے ہوئے کو بھی پیش کیا اور فرشتوں کو بھی حاضر کروایا کہ یہ دونوں گواہ موجود ہیں اور یہ لکھا ہوا یہ موجود ہے. تو یعنی یہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے. تو اس کی یعنی ایک اہمیت بتلانے کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین خود نے اس کام کو، اس عمل کو کیا. اور یہ کام کی شروعات ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ لکھنا ضروری ہے. بغیر لکھے حدیث شریف میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے پاس والوں سے کہا کہ یعنی اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا کہ اس مظلوم کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس مظلوم کو بھی جانتے ہو، اس مظلوم کو جانتے ہو تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ مظلوم کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک پہنچ جاتی ہے اور وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. آتا ہے نا کہ اگر مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے اگر وہ کافر بھی ہو تب بھی اللہ رب العالمین اس کی آہ کو سن لیتے ہیں، ہے نا حدیث یہ. تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یعنی اس مظلوم کو کیا جانتے ہو جو مظلوم ہو اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہو مگر اس کی دعا رد ہو جاتی ہو، قبول نہیں ہوتی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے؟ مظلوم اور اس کی دعا رد ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی، یہ کیسی بات ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک مدت تک کے لیے قرض دیتا ہے اور نہ گواہ رکھتا ہے نہ لکھواتا ہے، پھر مدت گزرنے کے بعد اس کا تقاضا کرتا ہے اس روپیوں کا اور دوسرا سامنے والا شخص دینے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی قرض کے لے ہوئے کو انکار کر دیتا ہے. اب یہ مظلوم بن گیا نا، اس کا مال ڈوب گیا، اب یہ مظلوم بن گیا.
تو ابھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے مگر لیکن پروردگار اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے جو کام شروع میں کیا تھا وہ اللہ کی نافرمانی کا کیا تھا، یہ اللہ کی نافرمانی، اس نے اپنے رب تعالیٰ کا نافرمان ہوا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، تو یعنی یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے لکھنا، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہ لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے، اور اگر لکھنے کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں تقریباً 6 یا 7 مرتبہ لے آئے ہیں، کہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض لیے۔ کافی وقت ہو چکا ہے اور میرے پاس بھی وقت کی تنگی ہے، معاف کرنا، یہ واقعہ لمبا بھی ہے اور اس کی تشریح مزید اور باقی ہے، انشاءاللہ میں کل کرا لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی، کیونکہ ابھی میں بات اگر شروع کروں تو پھر لمبی ہو جائے گی، پھر ادھورا رہ جائے گا۔ صحیح۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.